رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ العصر میں ارشاد ہے اور زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ مبارکہ مختصر اور جامع ترین اور مؤثر ترین صورت ہے۔ مضامین کے اعتبار سے انتہائی وسیع اور مفصل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خسارے سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایمان، عمل صالح، دعوت حق اور تلقین صبر۔ وقت کے اعتبار سے ان 4 چیزوں پر، ان 4 مضامین پر گفتگو کرنی ہے، اور سورہ عصر میں ذکر کی گئی ان 4 چیزوں کی تفصیل کی روشنی میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سچا تسلیم کرنا، ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحیثیت مبشر نیک اعمال اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر دنیا و آخرت کے انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں۔ نافرمانی اور فسق و فجور کرنے پر بحیثیت منذر آپ نے دنیا و آخرت کے عذابات سے ڈرایا ہے۔ آئیے ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر ہمیں دنیاوی اور اخروی کیسے بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں۔ پھر اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لائی ہوئی ان باتوں میں آپ کو کس قدر واقعتاً اور عملاً سچا مانا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ان سب کی اطاعت کرتے، ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تو اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، یعنی رزق ان پر برسات کی طرح برستا۔ اور اللہ رب العالمین اپنی ان کتابوں کی ہدایات پر عمل کرنے والوں کو کمال درجہ کی خوشحالی سے نواز دیتا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لا کر تقوی، پرہیزگاری، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معلوم ہوا کہ اگر لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الہود میں ارشاد ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو تو تم جب تک زندہ رہو گے جو تمہاری میعاد اور عمر مقرر کی گئی ہے اس تک اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری ضروریات کے بہترین ساز و سامان عطا فرماتا رہے گا۔ اسی سورہ ہود میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک پیغمبروں کی زبان سے مختلف ارشادات ذکر کیے گئے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اپنے رب کی بارگاہ میں
اپنے گناہوں کی معافی مانگو، صدقے دل سے اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری طاقتوں اور قوتوں میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، تم نافرمانی کر کے مجرم مت بنو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بالکل قریب ہے، قرب عطا کرنے والا ہے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کے ساتھ رجوع کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، خلوص دل سے اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب تو بڑا مہربان ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پہ رحمت بھی نازل کرے گا اور اس کو اپنی محبوبیت کے مرتبے سے بھی نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، جس کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا، مال اور بیٹے عطا کر کے تمہاری خوب مدد فرمائے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے دریا اور نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے اس عزت کے طلبگار کیوں نہیں بنتے ہو؟ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے، تقوی، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ پڑھی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر دنیاوی بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں، اور کثیر آیات اس سے بھی زیادہ وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اخروی انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسے ان بہشتوں میں داخل فرمائے گا
جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں وہ بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اللہ تعالیٰ کے ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی اور رفیق ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب انہیں فرما دو، تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی کثیر آیات مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر اپنے بندوں کے ساتھ بڑے بڑے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی تمہیں رزق مہیا فرمائے گا، اور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا، اور تمہاری تمام ضروریات زندگی بھی بہترین انداز سے پوری فرمائے گا، اور تمہارے لیے بارشیں نازل فرمائے گا، تمہاری جسمانی اور روحانی ہر طرح کی طاقتوں اور قوتوں میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، تم پر رحمت نازل فرمائے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، تم پر اللہ رب العالمین رحمت نازل کرنے کے ساتھ تم سے محبت فرمائے گا، اور تمہیں مال عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، باغات عطا کرے گا، نہریں دریا جاری فرمائے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آنے کا گمان بھی نہ ہو، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بہت بڑا اجر عطا کرے گا، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا، اور بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھی بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مبشر، بحیثیت بشیر کے یہ خوشخبریاں اطاعت گزاروں کو دی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو یہ بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں لے کر آئے ہیں، ان میں آپ کو سچا ماننا، دل سے سچا تسلیم کرنا، یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان جب کسی بڑے نفع کی خبر سنتا ہے تو اس نفع کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اگر ہم BS کر لیں، اگر ہم MPhil کر لیں، PhD کر لیں، یا دیگر اس قسم کے دیگر کورسز میں سے کوئی کورس کر لیں تو ہمیں اتنی بڑی تنخواہ والی نوکری اور جاب ملے گی۔ جب لوگوں نے اس دنیاوی نفع کی خبر سنی تو اس خبر کا لوگوں پہ کوئی عملی طور پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ سکول، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز، ہر طرف آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹوں سے یہ ساری جگہیں بھری ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ حالانکہ یہ ڈگریاں حاصل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، اچھا خاصا پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے، جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرنا پڑتا ہے، اچھا خاصا وقت دینا پڑتا ہے، عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اس میں گزر جاتا ہے، لیکن لوگ اس امید پر کہ ہم ڈگری پا کر یہ نوکری حاصل کر لیں گے اور اس نوکری کی وجہ سے ہمیں یہ آسائشیں، یہ سہولتیں اور یہ راحت اور یہ لذتیں، یہ مزے ہمیں حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے دنیاوی نفع کی خبر سنی تو اس نے آپ کو عملی طور پہ متحرک کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح تیار کر کے ان کو
اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے اور ان کے آنے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی یونیفارم اور کاپیاں اور پینسلیں اور دیگر چیزوں کے اہتمام ہوتے ہیں، تو دنیاوی نفع کی خبر نے تو آپ کو بالکل سرگرم کر دیا اور اتنے کثیر عرصے کے لیے آپ سرگرم ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر بڑے بڑے دنیاوی انعامات کی خوشخبریاں دیں، بڑے بڑے اخروی انعامات کی خوشخبریاں دیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لائی ہوئی خبروں میں سچا ماننا، یہی تو ایمان کہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اگر واقعی اتنا سچا مانا ہوتا جتنا ہم نے دنیاوی خبروں کو سچا مانا، تو پھر کم از کم اتنا تو متحرک ہو جاتے جتنا دنیاوی نفع کو پانے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں ایمانیات کے سیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نافرمانی کرنے پر دنیاوی اور اخروی عذابات سے ڈرایا ہے۔ دنیا کے اندر اکثر و بیشتر جو عذابات آتے ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، تو اس کی مین وجہ وہ انسانوں کے گناہ ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں، جو معصوم ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، لیکن گناہگاروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے ان حوادث میں ڈالا جاتا ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، سمندروں میں اور میدانی اور صحرائی علاقوں میں جتنے فسادات ظاہر ہوتے ہیں، جتنے حوادث رونما ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعد برے اعمال کا مزہ دنیا میں اس لیے چکھا دیتا ہے تاکہ وہ نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا کہ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی جانب لوٹ آئیں۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ القلم میں ارشاد ہے، ان چند آیات کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ ایک شخص اپنے باغ کا اچھا خاصا پھل مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کے وصال کے بعد اس کے تینوں بیٹوں نے باغ کا پھل آنے پر بیٹھ کر رات کو مشورہ کیا کہ ہم صبح سویرے جا کر باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کسی مسکین کو اپنے باغ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب یہ مشورہ کر کے اور منصوبہ بنا کر سو گئے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ راتوں رات اللہ کی طرف سے اس باغ پر عذاب آ گیا اور وہ کٹی ہوئی کھیتی کی مثل ہو گیا۔ اب انہیں احساس ہوا اور پھر مختصر یہ کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی۔ یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا، کذالک العذاب، دنیا میں ہم نافرمانی کی سزا اسی طرح دیا کرتے ہیں جس طرح ان باغ والوں کو دی کہ ان کا باغ تباہ کر دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش لوگ جانتے۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ التوبہ میں ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور بطور زکوٰۃ کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو جس دن وہ سونا چاندی کے زیورات جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے تپا تپا کر ان کی پیشانیوں، ان کی پیٹھوں، ان کے پہلوؤں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، اب اس کی جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اسی طرح مختلف گناہوں کی اللہ رب العالمین نے سزائیں دنیاوی اور اخروی قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نافرمانی کرنے پر یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی ہیں بحیثیت نذیر کے، بحیثیت منذر کے۔ نافرمانی کرنے والوں کو آپ نے یہ سزائیں سنا کر انہیں ڈرایا ہے تاکہ وہ نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائیں۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی نقصان کا وہ اندیشہ محسوس کرتا ہے تو اپنے بچاؤ کی فکر کرتا ہے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، اور لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے کیسی کیسی تدابیر اختیار کی کہ اپنے دوستوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، ایک بڑی تعداد نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا، بڑے فاصلے پر کھڑے ہونے لگے، بعض لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، ویکسینیشن شروع ہو گئی، ماسک پہن لیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے بڑے دنیاوی اخروی عذابات کی خبریں سنائی ہیں نافرمانی پر، کیا اس کا بھی کچھ اثر ہوا؟ جبکہ ان باتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اب آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں اور اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ فرما رہا ہے اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول مکرم پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو اللہ نے اس سے قبل نازل فرمائی۔ اہل ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان کے مراتب ہیں، کوئی ایمان ناقص ہے اور کوئی کامل ہے، پھر ناقص کی بھی درجات ہیں اور کامل کی بھی مراتب ہیں۔ تو تم ایمان کے جس درجے اور مرتبے پر موجود ہو، اگلا درجہ، اگلا مرتبہ پانے کی کوشش کرو۔ ایمان کے بنیادی 5 ارکان ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور ایمان بالآخرت۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات ہیں جو قرآن و سنت کے اندر مذکور ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی زحمت گوارا کی کہ ان کو بھی سیکھ لیں؟ آپ کے نزدیک صرف کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر سائنسز اور میتھ اور اس طرح کے علوم و فنون کی اہمیت تو ہے، اور ان کے لیے تو آپ اپنی زندگیاں فنا کرنے کے لیے تیار ہو، کیا قرآن و سنت اس قابل نہیں ہے؟ پھر آپ بتائیں کہ ہم کس طرح کامیاب ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس دین کی تبلیغ میں، اس کی دعوت کو عام کرنے میں گزر گئی، اور یعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ تو اس لیے آئے تھے تاکہ دین حق کو تمام دینوں پہ غالب فرما دیں۔ یہ آپ کی زندگی کا مشن تھا، اور اس کے لیے آپ نے اہل مکہ کے کفار کی طرف سے بڑی بڑی اذیتیں، تکلیفیں برداشت کی، بڑے ظلم و ستم کیے گئے، بارہا آپ کو لہو لہان کیا گیا اور آپ کو خون سے رنگین کیا گیا۔ یہ ایک بار نہیں، کوئی 2 بار نہیں، مسلسل اعلان نبوت کے بعد والی 13 سالہ مکی زندگی یہ ان مشکلات سے اور ان تکالیف سے اور کفار کے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ پھر طائف کے میدان میں آپ نے پتھر کھائیں اور لہو لہان ہوئے، بخاری کی حدیث گواہ ہے، اور غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، بخاری کی احادیث گواہ ہیں۔ اور پھر جو مدنی زندگی ہے وہ بھی مسلسل 10 سالہ مدنی زندگی اخیر دم تک مسلسل قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔
نبی کریم علیہ السلام کے سچے صحاب اہل بیت طہار علیہم رضوان شانہ بشانہ آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے اور آپ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کے ساتھ رہے. انہوں نے بھوکیں برداشت کیں، انہوں نے پیاسیں برداشت کیں، اور انہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، اور انہوں نے مختلف جنگوں کے اندر تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے زخم کھائے، اپنے بچے قربان کیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دین کی خاطر اپنے وطن انہوں نے چھوڑ دیے، ہر طرح کی انہوں نے قربانی دی. ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ آج مسلمانوں کی عملی حالت آپ کے سامنے ہے. ہر طرف فحاشی، عریانی، بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ناپ تول میں کمی، رشوت، سود، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، ورثاء کے وراثت میں حق مارنا، کمزوروں پہ ظلم کرنا، بے انصافی اور قطع تعلقی رشتہ داروں سے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانا، اور قرآن و سنت سے دوری، آخرت سے غفلت، یہ ساری چیزیں. اور پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ سوشل میڈیا نے آ کر وہ بھی نکال دی. اب دین اسلام کے احکامات کو مسلمان کس طرح پائمال کر رہے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ادب ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو اعظم ہے. بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سعید بن معلہ کو آواز دی. دوسری حدیث ترمذی کے اندر ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے نماز کے اندر آواز دی. اب انہوں نے نماز کو مختصر کیا، حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ جب انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے اس لیے فوری طور پہ حاضر نہیں ہو سکے، فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ کا رسول، اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے، فوراً حاضر ہو جایا کرو. جب آقا نماز کے اندر بلائیں، فوری حاضری آپ کی بارگاہ میں دینا ضروری، آپ کا حکم ماننا ضروری ہے. جب یہ آقا نماز پڑھنے کا حکم دیں، لوگ محبت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، سیدھی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. محبت ہے تو مال سے ہے، نبی سے محبت صرف زبان کی نوک تک ہے. ہاں اللہ یہ کہ جو واقعی نبی کے مشن کے لیے وہ قربانی دیتا ہے اور دین کی حالت دیکھ کر وہ افسردہ ہوتا ہے، اس کا دل غم کھاتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے. کشمیر والوں کو دیکھو، افغانستان والوں کو دیکھو، عراق کو دیکھو، شام برما کو دیکھو، فلسطینی مظلوموں کو دیکھو، ہر طرف مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. لیکن اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہم نے کوئی دینی شعور پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. ہم اگر مال خرچ بھی کرتے ہیں دین کے نام پر تو اصل دین پہ خرچ نہیں کریں گے. جو اصل دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی بقا مدارس کے ساتھ اور مدارس سے پیدا ہونے والے حفاظ و قراء، علماء، مفتیان و شیوخ احادیث کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن آپ میں سے ہر ایک شخص دیکھ لے کہ وہ اپنے شادی بیاہوں کے ناجائز اور فضول رسوم و رواج میں اپنا مال کتنا خرچ کرتا ہے، فضول خرچی اور اسراف میں اپنا مال کتنا بہاتا ہے، اور زیب و زینت میں کتنا مال خرچ کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اصل دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے کتنا مال خرچ کرتا ہے. آپ سے پوچھ لیں، جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا قربانی دی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید فرما لیے. جب آپ سودا کر چکے ہیں ایمان لا کر اپنے رب سے کہ اے اللہ اب ہماری جان بھی ہمارا مال بھی جنت کے بدلے تیری راہ میں تیرے دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگا،
تو آپ نے کتنی جان اپنے دین کے راہ میں لگائی. تھوڑی سی نماز کی مشقت وہ گوارا نہیں, دین سیکھنا یہ گوارا نہیں. ہم مجھے بتائیں کہ ہم محبت کے کس مقام پر کھڑے ہیں. میں پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت وقت اعلان کر دے کہ جو باجماعت نماز پڑھے گا, ہر باجماعت نماز پڑھنے پر 1000 روپیہ, اور روزانہ 5 نمازیں باجماعت پڑھنے پر 5000 روپے دیے جائیں گے, بتائیں کوئی بے نمازی رہ جائے گا؟ لیکن نبی کی محبت نے تو نمازی نہیں بنایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز پڑھنے پر بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں دی, اور نہ پڑھنے پر بڑے بڑے عذابات ڈرایا ہے, لیکن اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوا. تو پھر آپ بتائیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا کتنا ادب کر رہے ہیں اور کتنی آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے. کہ مال کی خاطر تو آپ اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو, مال کی خاطر لوگ بیرون ملک جانے کے لیے بے قرار ہیں کہ کہیں ویزا مل جائے کسی طرح سے, لیکن نبی کے دین کی خاطر, نبی کے حکم کی تعمیل کی خاطر, نبی کے ادب کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے مسجد آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے باجماعت تیار نہیں ہے. ہاں مجھے بتائیں کہ پھر ہم کس طرح فلاح پائیں گے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہمارا جو قرآن و سنت کے ساتھ جو رویہ ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے. کہ ہم دنیاوی علوم و فنون کے لیے تو دن رات ایک کر دیتے ہیں, اس کے لیے تو انتہا درجے کی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, لیکن قرآن و سنت سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. حالانکہ آج میڈیا کا دور ہے, تو آپ میڈیا کے ذریعے قرآن و سنت بھی بآسانی اپنے گھر میں بیٹھے سیکھ سکتے ہو. کوئی جس زبان میں چاہے اور جس عالم دین کا بیان سننا چاہے اس کو میسر آ سکتا ہے, لیکن یہ ذہن ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں موبائلوں کے اندر اور یوٹیوب کے اندر اس طرح وہ مشغول ہیں, ان کو نہ اپنی تعلیم کا پتہ ہے, نہ اپنی دیگر ذمہ داریوں کا پتہ ہے, نہ ان کو دین کا پتہ ہے. مجھے بتائیں کہ یہ شعور یہ کون بیدار کرے گا اور اس قوم کی تربیت کون کرے گا؟ ہم نے جو ماحول اختیار کر لیا اور ہمیں جس طرح کی تقریریں اچھی لگتی ہیں اور جس طرح کے پروگرام ہمیں بھاتے ہیں, تو یہ اس میں تو کوئی تربیت کی صورت نہیں بن سکتی. اللہ کے بندو, یہ جو محافل ہیں یہ علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے, لیکن ہم باقی سارے کام کرتے ہیں لیکن دین سیکھنے سکھانے والا کام نہیں کرتے. ہمیں ایسا بندہ اچھا بھی نہیں لگتا جو ہمیں شعور دلائے اور ہمیں احساس دلائے اپنی غلطیوں کا. اصل میں نے جو سورہ عصر کے حوالہ سے میں نے 4 ٹاپک پہ گفتگو کرنی تھی, لیکن انہوں نے ٹائم بتایا تو ٹائم تھوڑا تھا, اس لیے میں نے پھر وہیں پر اس کو روک دیا, کیونکہ اس کے لیے مجھے اچھا خاصا ٹائم چاہیے تھا, کم 1.5 گھنٹہ چاہیے تھا اس کے لیے میں کچھ اس پہ گفتگو کر پاتا. اس لیے میں نے اس موضوع کو بدل دیا, کیونکہ علم دین سیکھنے کا آپ کی محافل میں اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے, باقی نعت خانی کے لیے تلاوت کے لیے وہ سارا ٹائم آپ لگائیں جتنا مرضی لگائیں, لیکن دین سکھانے کے لیے, لوگوں کی تربیت کے لیے, شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور دین کا احساس فکر پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے. اور یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے سارے معاشرے کا المیہ ہے. لیکن یہ بات سوچ لیں کہ دنیا سے جانا ہے, ہر ایک نے جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے, اور کوئی پتہ نہیں یہی آخری رات ہو. کوئی ہے ایسا کہ جس کو موت نہ آئے؟ ہر ایک کو موت آنی ہے. جب وہ وقت آئے گا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا فرمان نفس مصدر کے اندر موجود ہے, مذکور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت یہ ہے, تمہارا ظاہری عمل یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تم مرو گے نہیں, اور یوں لگتا ہے تمہارے عمل سے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تمہارا ظاہری رویہ یوں ہے کہ گویا تم رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگے, تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا. تمہارے ظاہری عمل سے یوں لگتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ پورے صراط سے نہیں گزرنا پڑے گا. فرمایا یہ تمہارا زندگی گزارنے کا انداز ہے, اس کے باوجود مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو.
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ مومن صرف وہی ہیں، مومن در حقیقت وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، انہوں نے اپنی جانیں بھی دین کی راہ میں لگا دیں، انہیں اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیے، اور یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اگر میں یہ دین کا کام کروں گا، علم دین پڑھوں گا، پھر یہ کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تو جو ایمان لائے ہیں اور پھر شک و شبہ میں نہیں پڑے، پھر انہوں نے اپنی جانیں بھی دین کی راہ میں لگا دی، اپنے مال بھی دین کی راہ میں لگا دیے، قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہاری جانوں کے حوالے سے، تمہارے مال کے حوالے سے، اور یہود و نصارہ و مشرکین کی تکلیف دہ باتیں سننے بھی، وہ بھی تمہیں سننا پڑیں گی۔ جو دین کے مخالفین ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کی تکلیف دے دل آزار باتیں بھی تمہیں سن کر برداشت کرنا ہوں گی۔ اور اگر تم ان تمام آزمائشی حالات میں ثابت قدم رہو، جان کو تنگی آئے، مال میں تنگ دستی آ جائے، یا باتیں لوگوں کی سننی پڑیں، ان تمام حالات میں اگر تم دین پہ قائم رہو اور اپنے مشن پہ قائم رہو، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ میں نے کافی آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، کاش یہ بات تمہارے دلوں کے اندر اتر جائے اور تمہیں احساس ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ہمیشہ دنیا میں آپ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، آخر ایک نہ ایک دن لازماً اس دنیا سے جانا ہے، اور جس مال کی تمہیں دن رات فکر ہے، اور جس مال کی خاطر تم دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو، یا جس مال کی خاطر دین کو نقصان پہنچا رہے ہو، جس مال کی خاطر اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، جس مال کی خاطر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا رکھا ہے، مرنے کے بعد یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مال بیٹے نہیں کام آئیں گے، ہاں آپ کا قلب سلیم ہے، اگر آپ نے قلب کو پاکیزہ بنا لیا، آپ نے اپنے قلب کو حسد سے، کینہ سے، تکبر سے، اور بغض و عناد سے، اور بدگمانی سے، اور دنیا کی حرص سے، اور حب اقتدار، حب مال، ان چیزوں سے اگر آپ نے اپنے قلب کو پاکیزہ بنا لیا تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنایا وہ خائب و خاسر اور ناکام ہو گیا۔ تو یہ بار بار زندگی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے، سوائے حسرت کے، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر یہی خواہش ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، اب ہم دین کا کام کریں گے، اب ہم قرآن و سنت کے احکام سیکھیں گے، عمل کریں گے، دوبارہ تو آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جس طرح بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے مالدار، اور فرعون، قارون، حامان وغیرہ، نمرود وغیرہ، یہ سب یہ بادشاہتیں چھوڑ کے چلے گئے، جدادیں چھوڑ کے چلے گئے، آج بھی کتنے ایسے بادشاہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان کے محلات وغیرہ یا ان کے قلعے وغیرہ موجود ہیں جو عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم سوچیں تو ہر بات سے عبرت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہم عبرتی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ روزانہ کچھ وقت نکالیں، باقاعدہ طور پر قرآن و سنت کو پڑھیں۔ ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے حدیث پاک کی، اور ساری احادیث انہوں نے صحیح احادیث اور حسن احادیث جمع کی ہیں۔
کمزور اور ضعیفہ حدیث سے اپنی کتاب کو انہوں نے بچایا ہے، اور بہت پیاری کتاب ہے۔ آپ ریاض الصالحین کتاب حاصل کریں، صدیق ہزاروی صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ ہے، اس کو لے لیں، اور قرآن پاک کا وہ ترجمہ جو آپ کو آسان لگتا ہو، ہمارے بہت سارے علماء اہل سنت نے تراجم کیے ہیں، یا سراج الجنان لے لیں جس میں مناسب تفسیر بھی موجود ہے اور جس میں عملی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو باقاعدہ کچھ قرآن و سنت کا روزانہ مطالعہ کریں، اگر ممکن ہو تو گھر میں اپنے گھر کے افراد کو بٹھا دیں اور تھوڑی دیر کے لیے موبائلوں کو الگ کر دیں، اور آپ کوئی 5-7 منٹ کے لیے قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ سے کچھ پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سنائیں، پھر اس پر تھوڑی سی ڈسکس کر لیں، اور اپنی عملی حوالے سے آپ اس پہ غور کر لیں کہ ہم نے آئندہ اس پر کیسے چلنا ہے، کیسے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ روٹین بنا لیں۔ گھر والوں کی تربیت کرنا، ان کو صحیح راہ پر چلانا، یہ گھر کے سرپرست پر لازم اور ضروری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود پابندی سے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ اور نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی مانگو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویاں اور ہماری اولادیں نیک ہوں، صالح ہوں، ان کے نیک اعمال دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اور پھر اپنے گلی میں، اپنے پڑوس میں، اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو آپ دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ جو ٹیچر ہے تو ٹیچر کے پاس ایک عہدہ ہے، اور بہت سارے بچے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے لیے یہ کام زیادہ آسان ہے۔ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دیگر افسران ہیں، حاکم ہے، وزراء ہیں، ان کے لیے یہ کام اپنے اپنے حلقے میں زیادہ آسان اور سہل ہے، لیکن ہر ایک ذمہ دار ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص برائی کو دیکھے اپنی طاقت سے اس کو مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہیں پھر زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم کم دل میں برا سمجھے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پھر کیسے بولتے ہیں، اس وقت ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن جب نافرمانی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پھر ہماری زبان نہیں ہلتی، پھر تالا لگ جاتا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے روکا کر، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کیا کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو اپنے بچوں کو مبلغ بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کو پڑھ لیں، اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو کی ہی وصیتیں، ان کی روشنی میں اپنے بیٹوں کی تربیت کریں اور یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، ایمانیات، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر تعلقات، پھر اخلاقیات، اور پھر قلب کی صفائی کے لیے ریاضات، ان سارے ٹاپک سے متعلقہ قرآن و سنت کی ہدایات کو سیکھنا، سمجھنا، پھر اس کو عملی زندگی میں لے کر آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس سے انتہا درجے کے غافل ہیں۔ تو میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ نبی کے دین کے لیے آپ کچھ کر لو یار، یہ بلڈنگیں عمارتیں تو آپ کے کام نہیں آئیں گی، جو آپ نے خلوص کے ساتھ دین کے لیے کوئی کام کیا، دین کے لیے آپ نے محنت کی، دین کی راہ میں آپ نے مال لگایا، دین کی راہ میں اپنا وقت لگایا، دین کی راہ میں آپ کو کچھ تکالیف آئیں، یہ آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ اور اپنے اپنے علاقوں میں بہترین مدرسہ قائم کریں، اپنے اپنے گاؤں میں جہاں ایک بہترین قرآن و سنت کی تعلیم ہو۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اور جان الفاظ وہ ان کو صحیح نہیں آتے، اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ ہر مسجد میں جتنے بھی نمازی ہیں
یہ باقاعدہ اپنے امام صاحب کو اپنی نماز اول تاخیر باقاعدہ سنائیں۔ اس طرح جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی اپنی اپنی نماز اپنے امام صاحب کو یا کسی بھی قاری صاحب کو اپنی نماز سنا کر درست کریں۔ اور میری ائمہ مساجد سے بھی درخواست ہے کہ باقاعدہ اپنے نمازیوں کو نماز کا درس دیں، انہیں وضو، استنجا، تیمم، غسل اور نماز کی شرائط، فرائض، مفسدات، مکروہات اور مستحبات وغیرہ، یہ نماز کے حوالے سے ان کی تربیت کریں، پھر درجہ بدرجہ دیگر چیزوں کے حوالے سے تربیت کریں۔ اور یہ معاشرے کے اندر جتنی اس وقت خرابیاں موجود ہیں، ان کے آگے بند باندھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج سے تہیہ کر لیں، آپ نے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، غلط میسج آپ نے آگے فارورڈ نہیں کرنا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنائیں، بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے یہ چیزیں ختم کر دیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ آج طلاقیں فوراً طلاقوں پہ نوبت چلی جاتی ہے، رشتہ داروں کے آپس میں قطع طلقی، لڑائیاں جھگڑے وہ عام ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دیں۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہ ہو، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک مسلم کی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا حق مار لے، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو، فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی لکڑی اور مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ آج تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کا حق مار لیں، دوسرے کا جائیداد غصب کر لیں، یتیم بچوں کے حق مارے جا رہے ہیں اور مظلوموں کے، کمزوروں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ وہ وکلاء اور جو جج حضرات اور دیگر افسران جو رشوتیں کھا رہے ہیں، یہ بھی سن لیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ اللہ کا خوف کرے اور ڈرے، حلال اور طیب روزی کمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر تنگی سے، ہر مشکل سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کاش ہمارے اخلاقیات درست ہو جائیں۔ یہ لڑائیاں جھگڑے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پہ آپ قوتیں لگا رہے ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر مال صرف کر رہے، لڑائی جھگڑوں کے اندر جھوٹی گواہیاں، جھوٹے دعوے اور پھر رشوتوں کا زور، یہ ساری چیزیں اللہ کے بندو یہ مسلمانوں کے لیے ہلاک کن ہیں۔ اور اسی وجہ سے کشمیر کے حالات، فلسطین کے حالات یا عراق کے سابقہ حالات یا یمن کے یا فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں، یہ مسلمانوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو آج مہنگائی یہاں بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، تو اس میں بھی یہ ہمارا ہی کیا کرایا تھا، جو ہم نے بویا تھا آج تک وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو آئے ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں پچھلی کوتاہیوں کی اور غفلتوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہماری بقیہ زندگی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے گی، اور آپ سب لوگ جو امام صاحب ہیں وہ خاص طور پر اپنے علاقے میں اور باقی نمازی ساتھ مل کے گھر گھر جائیں، جو مسجد میں نہیں آتا اس کو نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئیں۔ اس طرح جو نوجوان جو پڑھتے ہیں نماز، وہ باقی اپنے جو کلاس فیلوز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو کوشش کریں مسجد میں لے کر آئیں۔ اس طرح ہر شخص اپنے کیٹیگری کے اور اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آئے اور دین سے وابستہ کرے۔ یہی آپ کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے وما علینا الا البلاغ المبین.